چلا جاؤں کہ جب 90 سال سے زیادہ عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جب اللہ نے اسماعیل علیہ السلام جیسا شہزادہ عطا فرمایا ہے، تو صاف ظاہر ہے پچھلی عمر میں جو بیٹا ملے 90 سال کے بعد اور اس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکے مار رہا ہو، پھر باپ کو پیار تو ہوگا نا اس کے ساتھ۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں اولاد کی محبت رکھی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ والدین نہ دھوپ دیکھتے ہیں، نہ چھاؤں دیکھتے ہیں، نہ گرمی نہ سردی، اپنے اولاد کے لیے کمانے میں دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک سوال کیا جو پچھلے جمعہ کو میں نے آیام کا ساتھ تلاوت کی تھی، 5واں پارہ سورہ نساء کے آیت نمبر 125 کا۔ فرشتوں نے عرض کیا، مولا آپ نے اعلان فرمایا ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو خلیل تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں صرف تیری محبت ہو، یہ تو اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تاکہ فرشتوں کے سوال کا جواب بھی مل جائے اور جدد امجد مصطفیٰ کی عظمت میں اضافہ بھی ہوتا چلا جائے، کیونکہ جتنا بڑا کسی کے لیے امتحان ہوگا اتنا بڑا اس کے لیے انعام بھی ہوگا۔ تو آئیے ذرا طبرانی شریف میں حدیث شریف موجود ہے، بہار شریعت کی 6 جلد صفحہ 101 کے اوپر بھی یہ موجود ہے کہ 8 ذی الحج کو، جو کل رات گزر چکی ہے، 8 ذی الحج کی رات کو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر فرشتہ حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے کہ اللہ کے خلیل قربانی کرو۔ آپ نے صبح اٹھ کر 100 اونٹ قربان کر دیے۔ یہ اللہ کے خلیل کی عظمت ہے، 100 اونٹ قربان کر دیے صبح 8 ذی الحج کی صبح کو، کیونکہ رات کو حکم ملا قربانی کرنے کا۔ لیکن اگلی رات پھر خواب یہی ہے، فرشتہ آواز دے رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، عرض کر رہا ہے کہ قربانی کرو۔ پھر 10 ذی الحج جو آج رات آنی ہے، تیسری رات کو پھر اللہ کے خلیل نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ عرض کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قربانی کرو۔ اب اللہ کے خلیل 100 اونٹ قربان کر چکے، اللہ عرض کیا، مولا آپ کس چیز کی قربانی مانگتے ہیں مجھ سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے دنیا میں۔ پھر اللہ کے خلیل ہیں، رب جلیل کی بات سمجھ گئے، رمز۔ تو صبح 10 ذی الحج کی صبح کو آپ اپنی بیوی سیدہ حاجرہ السلام علیہا کو حکم دیا کہ میرے شہزادے کو ذرا تیار کر دے، آج ایک بہت بڑے دوست کے ہاں اس کی مہمان نوازی ہے۔ سیدہ حاجرہ السلام علیہا خوش ہو گئیں، اپنے بیٹے کو نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، شہزادے کو دولہے کی طرح تیار کیا۔ جب جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور رسی بھی اپنی آستین میں وہ بھی لے لی۔ اب شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی، اس نے کہا یہ تو کام بڑا خراب ہو گیا، پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی چھلانگ لگا کے بڑا مقام پا گئے، اس کے بعد بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑ دیا، پھر بھی بڑا انعام ملا، تو یہ تیسرا امتحان ہے، تو میں کس طریقے سے ان کو امتحان دینے سے روکوں؟ وہ ایک ضعیف العمر بابا جی کی شکل میں سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے السلام علیہ کے بارگاہ میں گیا، عرض کیا، پتہ ہے آپ کے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کہاں لے گئے؟ انہوں نے کہا کہ بہت بڑے دوست کے ہم کی مہمانی ہے، مہمان نوازی ہے، دعوت ہے۔ اس نے کہا مہمانی وغیرہ کوئی نہیں، وہ تو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ سیدہ حاجرہ نے فرمایا، کوئی عقل کی علاج کر، اتنا شفیق اور مہربان باپ
اتنا پیار کرنے والا باپ اتنے حسین و جمیل شہزادے کو کبھی ذبح کرے گا؟ اس نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا پھر تم مجھے ابلیس لگتے ہو، اگر اللہ کا حکم ہے نا تو ہارو اسماعیل ہوں میں قربان کر دوں اللہ کے نام پر۔ یہ اللہ کی ولیہ بھی ہے اور اللہ کے خلیل کی زوجہ بھی ہے اور اللہ کے اسماعیل کی والدہ بھی ہے، 3 درجے ہیں ان کو۔ اس کے بعد اس نے کہا یہاں تو دال نہیں گلی، چلتا چلتا اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، کان میں کہا پتہ تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ فرمایا بہت بڑے دوست کے یہاں ہماری دعوت ہے، مہمان نوازی کے لیے۔ میں کہ دعوت کوئی نہیں، تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس نے کہا کوئی عقل کی بات کرو بابا جی، میرا باپ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، بڑا شفیق ہے، مہربان ہے اور صالح ہے، نیک ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر تم روکنے والے شیطان ہو، پھر جتنی جانیں ہیں میں قربان کر دوں۔ یہاں سے بھی اسے جو ہے وہ ندامت ہوئی۔ جب منا کے میدان میں پہنچے نا، جہاں آج کل حاجی قربانی کرتے ہیں، وہاں ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام پہنچے تو اس نے کیا کیا، یہ جمرہ عقبہ جو ہے نا، وہ شیطان جہاں کنکریاں اس کے سامنے سے آ کے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے خلیل خواب تو خیال ہوتا ہے، ایک خواب کی خاطر اپنا حسین و جمیل شہزادہ قربان کرا ہے۔ آپ نے 7 کنکریاں ماری جمرہ عقبہ کے پاس، یہ زمین میں دنس گیا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے طاقت بھی مانگی ہوئی ہے نا قیامت تک۔ پھر نکلا، پھر یہ دوسرے عقبہ جمرہ دوسرے کے پاس گیا، جمرہ ثانی کے پاس، پھر جا کے کہتا ہے کہ اللہ کے خلیل کچھ خیال کرو، تم خواب کی خاطر اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو۔ آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری، پھر اس جمرہ کے پاس پھر زمین میں دنس گیا، پھر باہر نکلا، پھر جمرہ کبرا جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کے پاس جا کر پھر یہی بات کہی، آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری اور پھر یہ زمین میں دنس گیا۔ آپ وہاں جا کر جبرائیل علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام دیا تھا وحی کی شکل میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، جو آیا قسم میں نے پڑھی ہے نا 102 نمبر، یہ منا کے مقام پر باپ اور بیٹے کی گفتگو ہوئی ہے، اصل میں قربانی یہ ہے۔ تو اللہ کے خلیل نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا مَا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ میرا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم مجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ I have seen dream that I am sacrificing you۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تیری گردن پہ چھری چڑھا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہیں قربان کر رہا ہوں۔ ماذا ترى، واٹ از یور اوپینین، واٹ از یور ول، میرے بیٹے بتا تیری مرضی کیا ہے، تیری رضا کیا ہے۔ اب وہ لوگ ان کے منہ کے اوپر بہت بڑا تماچا ہے جو اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ جو ادیب ہے وہ قلم کے ذریعے اسلام کو طاقت دیتا ہے، فیض پہنچاتا ہے، جو عالم ہے وہ زبان کے ذریعے فیض پہنچاتا ہے، جو مجاہد ہے وہ تلوار کے ذریعے فیض پہنچاتا ہے، اور جو اللہ والا ہے وہ نگاہ کے ذریعے فیض پہنچاتا ہے۔ یہ بہت بڑا تماچا لوگوں کے منہ پہ کہتے ہیں نہیں جی نگاہ سے فیض نہیں ہوتا۔ سنو، یہ نص قرآن ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام نہ کسی اسکول میں پڑھے ہیں، نہ کوئی کالج ہے، نہ یونیورسٹی ہے، انہوں نے ادب کہاں سے سیکھا ہے؟ اب آپ نے فرمایا کہ ماذا ترى، تیری رضا کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے، وہ جواب دیا جو آج کل کا PhD بھی نہیں دے سکتا، اتنا مدب جواب عرض کیا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ
इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन. He replied, "Oh my father, do as you are commanded." अब्बा जान जो हुक्म मिला आप जल्दी करें. You will find me steadfastly firm. मुझे आप सब्र करने वालों का बादशाह पाएं. यहाँ कलंदर लाहौरी का कलम जो है वो वजद में आ गया. अल्लाह अकबर कबीरा. कमाल आपने फरमाया यहाँ कि ये फैजान नजर था या के मकतब की करामत थी. ये बहुत बड़ा चैलेंज किया अपने नजदीकों को कलंदर लाहौरी ने. इनके सवाल का जवाब भी दिया और अल्लाह के कुरान की आयत का मफहूम भी बयान कर दिया कि ये फैजान नजर था या के मकतब की करामत थी. सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी. सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी. अल्लाह अकबर. कमाल का जवाब दिया. तो अर्ज किया अब्बा जान अगर इजाज़त दें तो मेरी कुछ गुजारिशात हैं, कुछ मारूज़ात हैं, मैं पेश करूं आखिरी वक्त. फरमाया बेटे बता. 6 मारूज़ात बयान की हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम ने. पता ना कुर्बान हो रहा हूं. 6 मारूज़ात. पहली अर्ज की अब्बा जान ज़रा छुरी को तेज़ कर लो ताकि अल्लाह के हुक्म में तख़ीर ना हो, देर ना हो जाए. दूसरी अर्ज की अब्बा जान मेरे हाथ पांव रस्सी से बांध लेना, ऐसा ना हो कि मैं ज़िबा के वक्त उछलूं और मेरा खून आपके कपड़ों पे लगे तो मैं बेअदब ना हो जाऊं. तीसरी अर्ज की अब्बा जान अपने कपड़े भी अच्छी तरह समेट लेना, ऐसा ना हो कि कोई खून का छींटा पड़ जाए मैं बेअदब ना हो जाऊं. चौथी अर्ज की अब्बा जान मुझसे आप बड़ा प्यार करते हैं, ज़िबा के वक्त मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ कर देना, ऐसा ना हो कि जब मेरी मोहब्बत दिल में जोश मारे तो अमल से रुक जाओ. और 5वीं अर्ज की अब्बा जान ज़िबा के बाद मेरा कुर्ता मेरी अम्मी जान को दे देना, जब मेरी याद सताएगी तो उसको सूंघ लेंगे, खुशबू मिल जाएगी. 6ठी अर्ज की अब्बा जान जब मेरे उम्र का कोई बच्चा नजर आए तो मुझे याद कर लिया करना. ये मारूज़ात पेश किए हैं और अल्लाह ताला के खलील ने 6 मारूज़ात को कबूल किया है. छुरी को तेज़ किया है और आपको इस्माइल अलैहिस्सलाम को बांधा रस्सी के साथ, अपने कपड़ों को समेटा है और आपको मुंह के बल लटाया. अल्लाह कुर्बानी तो होती है कि मुंह पर रखा जाता है, लेकिन आपने आपके चेहरे को ज़मीन के ऊपर कर दिया है. अल्लाह ताला ने उसको भी महफूज किया. 103 नंबर आयत है. मैं फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन. मैं जब बाप कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गया, बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया, वतल्लहु लिलजबीन, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का चेहरा जो है वो ज़मीन तरफ कर दिया. वतल्लहु लिलजबीन यानी पेशानी के बल लटा दिया. जबीन पेशानी को कहते हैं, फोरहेड को कहते हैं, लटा दिया. और छुरी चलाई, छुरी नहीं चली. दूसरी मर्तबा फिर छुरी चलाई, फिर छुरी नहीं चली. जलाल में आ गए, ऐसे पटक के पत्थर के ऊपर मारा, पत्थर 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया. अल्लाह के खलील ने पत्थर को मुखातिब किया. फरमाया पत्थर, छुरी को कहा कि मेरे बेटे का गला रेशम से ज्यादा नाजुक है, 7 साल का बच्चा है, वहां तो एक लुई भी तूने एक बाल भी नहीं काटा और पत्थर को 2 टुकड़े कर दिया है. अल्लाह ताला ने छुरी को भी ज़बान दी. अर्ज़ किया अल्लाह के खलील मुझे ये बताओ जब नमरूदियों ने आग को आग में फेंका था तो आग ने जलाया क्यों नहीं था? अल्लाह के खलील फरमाते हैं छुरी को कि अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया था आग को कि आज 2 काम करने हैं.
کہ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما بردا و سلاما علی ابراہیم. یہ 17واں پارہ سورہ الانبیاء کے نمبر 69 69 نمبر آیت. کہ آج دو کام کرنے ہیں. ایک تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈا ہونا ہے, دوسرا گلزار بن جانا ہے. اور آگ کے تمام شعلے پھول بن گئے تھے اور پھولوں کی سیج کے اوپر اللہ کے خلیل بیٹھے تھے. عرض کیا اللہ کے خلیل آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ آگ کا کام جلانا ہے. فرمایا اللہ نے منع کر دیا تھا. کہ اللہ کے خلیل اللہ نے آگ کو ایک دفعہ منع کیا تھا نہیں جلانا, مجھے 70 دفعہ کہا ہے کہ اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹنا. جب یہ بات ہوئی اللہ کے خلیل نے پھر دوبارہ چھری کو تیز کیا. جب تیسری دفعہ چلانے لگے, گردن چھری کا کتنا فاصلہ ہوتا ہے, چند سیکنڈ. جبریل امین عرض کرتے ہیں, ہمارا جو لمبوت کی حدیث ہے, جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ میں سدرہ پہ بیٹھا ہوں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل, میں نے عرض کیا یا رب جلیل, میں سدرہ سے جنت میں جا, فلاں مینڈا یا دمبا جو 40,000 سال سے چل رہا ہے اس کو لے جا اور اس کو لٹا دے, فدیہ دے دے میرے اسماعیل کا, اور اسماعیل کو اٹھا کے اس کی رسیاں کھول دے. جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں سدرہ سے جنت میں گیا, وہاں سے میں نے وہ دمبا لیا, ابھی چھری گردن تک نہیں پہنچی تو میں پہلے پہنچ گیا, جا کے دمبے کو لٹا دیا. اور جب آپ چلے ہیں جنت سے دمبے کو لے کر, آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب آپ کی آواز سنی تو اللہ کے خلیل نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب دمبا ذبح ہو گیا, اسماعیل علیہ السلام کی رسیاں کھولی, وہ مسکرا رہے ہیں, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق پڑھتے ہیں, یہ اللہ کے جبرائیل, اللہ کے خلیل اور اللہ کے اسماعیل کی گفتگو ہے جو ہم پڑھتے ہیں. آج فجر کے بعد شروع کی ہے, منگل کے اثر تک پڑھنی ہے, 5 دن یہ پڑھنی ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. شہزادہ ادھر کھڑا ہے, دمبا نیچے چھری چل گئی. جب دیکھا نا ابراہیم علیہ السلام نے پٹی کھولی تو دیکھا دمبا ذبح ہوا ہے, اسماعیل سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صدا کو بھی نقل کیا قرآن مقدس میں, آیت نمبر 104 105 ہے. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. آواز ابراہیم بس کر دے, تو نے خواب سچا کر دیا ہے. آگے فرمایا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. یہ معمولی نہیں, یہ بہت